بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولذکر اللہ اکبر سبحان ربک رب العزة عما یصفون سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سلسلہ نقشبندیہ کا سلوک 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا حصہ ہے لطائف پر اللہ کے نام کا ذکر کرنا، اس کو ذکر اسم ذات کہتے ہیں کہ میرا دل اللہ 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 یہ دل کہہ رہا ہے۔ پہلے لطیفے میں، دوسرے میں، حتیٰ کہ 7 لطیفوں میں ذکر اسم ذات کیا جاتا ہے، اس سے انوار و برکات آتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا نام بڑی برکتوں والا۔ آپ نے پڑھا ہے کہ سبحان اللہ پڑھنے سے آدھا میزان بھر جاتا ہے، الحمدللہ کہنے سے پورا میزان بھر جاتا ہے۔ تو یہ اتنے وزنی کلمات ہیں، اور جو کلمہ طیبہ ہے اس سے بھی زیادہ وزنی ہے۔ اس لیے 99 دفتر گناہوں کے ایک طرف ہوں گے اور ایک کلمہ طیبہ ایک طرف ہوگا، حدیث بطاقہ، اور وہ بھاری ہو جائے گا۔ اور ایک چیز کلمے سے بھی بھاری ہے، اس کو اسم ذات کہتے ہیں، اللہ۔ یہ جو اللہ کا نام ہے نا، سبحان اللہ، کائنات میں سب سے زیادہ وزن اس کا ہے۔ اتنی برکتیں ہیں کہ حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسرافیل علیہ السلام کو یہ حکم دیا ہوا ہے کہ جب تم میرے کسی بندے کی زبان سے اللہ کا نام سنو تو سور پھونکنے والے کام کو 40 سال کے لیے مؤخر کر دو۔ چنانچہ آخری بندہ جب اللہ کا لفظ کہے گا، آخری بندہ، اس کے بھی 40 سال کے بعد قیامت ہوگی۔ تو مشائخ نے لکھا ہے کہ اگر اللہ کے نام کے اندر اتنی قوت ہے کہ قیامت جیسی مصیبت کو یہ 40 سال مؤخر کر دیتا ہے، تو انسان کی زندگی کی مصیبتیں کیا درجہ رکھتی ہیں بھائی؟ یہ اللہ کا نام ان کو بھی مؤخر کر سکتا ہے، سب کو۔ لیکن یہ اللہ کا نام دل میں اگر سما جائے، اللہ دل میں آ جائے، اللہ دل میں سما جائے، اللہ کا نام دل میں چھا جائے، ہر وقت اللہ اللہ اللہ، ہم رٹیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو، ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے۔ اور واقعی ماں نماز پڑھ رہی ہو نا نیچے کی منزل پہ، اور اوپر کی منزل پہ اس کے بیٹے کا کوئی نام لے نا، تو ماں کو نماز میں پتہ چل جاتا ہے کہ میرے بیٹے کو پکارا ہے کسی نے۔ جہاں محبت ہو وہ نام ایسے بندے کو کھینچتا ہے۔ تو مومن بھی اسی طرح کھینچتا ہے اللہ کے نام سے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ بھی فرماتے ہیں کہ مومن کون ہے؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، جن کے سامنے اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے، وجلت قلوبہم، دل گڑ گڑاتے ہیں ان کے،
دل مچلتے ہیں ان کے. اللہ اکبر. تو اللہ کا نام سن کے سالک کے اوپر ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے. ایک صاحب نے مجنو کو دیکھا تھا، بیچارہ اپنے خیالوں میں مست بیٹھا تھا. اس نے بڑا زور سے کہا مجنو مجنو مجنو. مجنو کو پرواہ ہی نہیں. وہ بڑا حیران کہ بھئی یہ عجیب خیالوں میں گم ہے کہ اپنے نام سے بھی یہ متوجہ نہیں ہو رہا. تو اس کے ذہن میں خیال آیا، کہنے لگا ہاں اب مجھے پتہ چل یہ کیسے متوجہ ہوتا ہے. تو پہلے تو چیخ چیخ کے مجنو مجنو کہہ رہا تھا، ذرا قریب ہو کے اس نے نارمل آواز میں کہا لیلا لیلا. تو مجنو صاحب نے فوراً ادھر توجہ کی، اس لیے کہ اب اس نام کے اندر چاہت تھی، محبت تھی، کشش تھی، اس نے کھینچ لیا اس کو. ایسے مومن کے دل میں جب اللہ کے نام کے اللہ کی ذات کے ساتھ محبت ہوتی ہے تو اللہ کا نام کہیں سن لیتا ہے نا تو تڑپ جاتا ہے، تڑپتا ہے مومن. یہی کیفیت ہوتی ہے. تو سلوک کا جو پہلا حصہ ہے وہ 7 اسباق اللہ کے نام کے ذکر سے طے ہوتے ہیں، مگر اس کو زبان سے نہیں پڑھنا، اس کو دھیان میں، سوچ میں، کہ دل پڑھ رہا ہے میں سن رہا ہوں. اور پھر اللہ تعالیٰ کی شان کہ بندے کو یہ کیفیت محسوس بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اللہ اللہ کا اس کو ادراک ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد تحلیل کے اسباق ہیں. اس میں لا الہ الا اللہ پڑھنے سے اور ترقی ہوتی ہے بندے کی، دل منور ہوتا ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے. کل جیسے احادیث مبارکہ ہم نے پڑھی کہ لا الہ الا اللہ ایمان کو تازہ کر دیتا ہے، دل کو سینے کو نور سے بھر دیتا ہے. تو باقی مقامات اس سے طے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک اور مقام آتا ہے جہاں سے تیسرا طریقہ ذکر شروع ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں فکر. فکر کہتے ہیں سوچ کو. ذکر اور چیز ہے، فکر اور چیز ہے، ایک دوسرے سے جدا ہیں. تو یہ جو فکر کے مراقبے ہیں اس میں انسان نے ذکر نہیں کرنا ہوتا، بس صرف ایک سوچ دل میں رکھ کر بیٹھ جانا ہوتا ہے. انسان کی سوچ اس کے جسم پہ اثر انداز ہوتی ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ کھانے کی حالت میں اکڑوں بیٹھیں دونوں پاؤں پہ تو آدھا گھنٹہ بیٹھ کے کھانا کھایا کچھ نہیں ہوتا، لیکن بیت الخلاء میں اگر اکڑوں بیٹھیں تو اسی وقت جسم سے پیشاب پخانے کا اخراج ہوتا ہے. فرق کیا تھا؟ فکر کا فرق تھا، سوچ کا فرق تھا. کھانے پہ سوچ نہیں تھی تو جسم پہ اثرات مرتب نہیں ہوئے. بیت الخلاء میں یہ سوچ تھی، جسم پہ اثرات مرتب ہو گئے. دیکھیں نا رب کریم نے کوئی اور ویلو تو نہیں نہ بنائے انسان کے، سوچ کا ہی معاملہ رکھا ہے نا. تو یہ ریموٹ کنٹرول والو ہے. سوچ آئی اور انسان یورینیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، اگر نہیں سوچ ہوتی تو نہیں کرتا. تو سوچ سے جسم کے اوپر اثرات مرتب ہوتے ہیں. اسی طرح کوئی نیت آپ لے کے بیٹھ جائیں، اس نیت کے مطابق اللہ کی آپ کے ساتھ معاملہ ہوگا. وہ کیسے؟ 2 احادیث ہیں جو ہمارے مشائخ کے پاس سند ہیں. ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی،
میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں. اب جب ایک بندہ گمان لے کے بیٹھا کہ نور آ رہا ہے، میرے دل میں سما رہا ہے، میرے دل کی ظلمت دھل رہی ہے، میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، تو ایک گمان لے کے بیٹھا نا، تو پھر اللہ تعالیٰ ویسا معاملہ فرمائیں گے نا، آخر حدیث تو ہے نا. تو حدیث مبارکہ کی وجہ سے بندے کے ساتھ ویسا معاملہ ہوگا. اور ایک حدیث مبارکہ ہے کہ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور بندے کو وہی ملتا ہے جو اس کی نیت ہوتی ہے. ابھی تک تو ہم نے اس حدیث پاک کے ظاہر مطلب کو سمجھا کہ جی نفل نمازوں میں بہت ساری نیتوں کو جمع کر لیں گے تو سب کا ثواب مل جائے گا. وہ بھی بالکل ٹھیک بات ہے، مگر مشائخ صوفیاء نے کہا کہ جب مراقبہ کرتے ہوئے سالک کوئی نیت لے کر بیٹھتا ہے وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اس کو وہی ملتا ہے جو نیت ہوتی ہے. ہمارے مشائخ نے ہر چیز کی بنیاد حدیث مبارکہ سے، قرآن پاک سے نکالی ہے. سبحان اللہ. تو تحلیل کے بعد کا جو سبق ہے وہ فکر کا سبق ہے، اس کو کہتے ہیں مراقبہ احدیت. احدیت احد سے ہے، اس میں صرف اسم ذات کا دھیان رکھنا ہوتا ہے، صفات کا، شیونات کا، اعتبارات کا کچھ دھیان نہیں رکھنا ہوتا. تو نیت یوں کرتے ہیں فیض می آید از ذاتے کے مستجمع جمی صفات و کمال است و منزہ از ہر نقصان و زوال است مورد فیض لطیف قلب من است. اس ذات سے فیض آ رہا ہے جو تمام صفات و کمال کی جامع ہے اور ہر عیب اور نقصان سے پاک ہے، اور مورد فیض میرے لطیف قلب ہے. مورد کہتے ہیں جس پر کہ نور وارد ہو رہا ہو، اس جگہ کو مورد کہتے ہیں. تو یہ فیض کہاں وارد ہو رہا ہے؟ دل کے اوپر وارد ہو رہا ہے. اب بندے نے یہ نیت کی اور بیٹھ گیا. اب آپ مجھے بتائیں کہ نور آئے گا یا نہیں آئے گا؟ احادیث کیا بتلا رہی ہیں بھائی؟ احادیث پاک کے مطابق، بندے کے گمان کے مطابق اللہ معاملہ کریں گے. جو نیت لے کے بیٹھا نیت اس کو ملے گی. تو اس فکر کے ذریعے سے سالک کی ترقی شروع ہو جاتی ہے. کیا عجیب شان ہے اللہ کی کہ فقط بندے نے ایک سوچ سوچی اور اس سوچ کے سوچنے سے اس کو نور ملنا شروع ہو گیا. واہ میرے مولا، تیرا کتنا بڑا کرم ہے یہ کہ فقط سوچ اور دھیان کے اوپر ہے. اس لیے یہ جو فکر کا عمل ہے نا، یہ سب سے افضل عمل ہے، سب سے افضل عمل ہے. چنانچہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فضائل ذکر میں قرآن مجید کی آیات پہلے کوٹ کرتے ہیں، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون افلا تتفکرون کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون. تو فکر والوں کے لیے قرآن مجید کی آیات ہیں اور پھر اس کے بعد احادیث بھی ہیں. ان احادیث میں ایک حدیث مبارکہ ہے کہ سیدہ عائشہ ذکر لانا فرماتی ہیں، نبی اسلام میرے ساتھ میرے لحاف میں لیٹے ہوئے تھے، فرمانے لگے ذرینی اتعبد ربی، چھوڑ میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ نے وضو کیا اور تہجد کی نیت باندھ لی اور رونا شروع کر دیا. اتنی لمبی تہجد تھی کہ جب آپ فارغ ہوئے تو تھوڑی دیر کے بعد بلال لانو آ گئے فجر کی نماز کے لیے. تو کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے تو اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کرنے کا اللہ نے وعدہ کر دیا، آپ کیوں اتنا روتے ہیں؟
فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آج میرے اوپر یہ آیات اتری ہیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار سبحان اللہ۔ یہ آیات اترنے پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات روتے رہے۔ چنانچہ اللہ کی قدرت کے مظاہر اور اس کی حکمتوں کے عجائب جو لوگ سوچتے ہیں، اس سے اللہ جل شانہ کی معرفت میں قوت پیدا ہوتی ہے۔ یعنی جو لوگ اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کرتے ہیں، نبی اسلام نے ہمیں منع فرمایا کہ اللہ کی ذات میں غور نہ کرو، کیونکہ وہ وراء الورا ہے، سوچ سے بالا تر ہے۔ سوچ کی اوقات نہیں کہ وہ اپنے اندر اللہ کی حقیقت کو سما سکے۔ سنار کے ترازو سے کو ہمالیہ بھلا تلتا ہے، اسی طرح انسان کی عقل اللہ کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ فرمایا لیکن مخلوقات میں غور کرو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مخلوقات الہیہ میں غور کرنے سے دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں، ایک اللہ کی معرفت، دوسرا اللہ کی محبت۔ غور و فکر سے یہ دو نعمتیں ملتی ہیں، اللہ کی معرفت بھی ملتی ہے کہ انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ واقعی اس کائنات کا کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے، اور پھر اللہ کی جب نعمتوں کو دیکھتا ہے تو بندے میں محبت بھی پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو غور و فکر سے معرفت کا پیدا ہونا، محبت کا پیدا ہونا، یہ اللہ کا احسان ہے۔ چنانچہ احادیث مبارکہ میں غور و فکر کے جو فضائل ہیں وہ ذرا سن لیجئے۔ نبی اسلام پر جب یہ آیات اتری ان فی خلق السماوات والارض، تو یہ آیات سنانے کے بعد آپ نے فرمایا ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو ان کو پڑھے اور غور و فکر نہ کرے۔ عامر بن قیس عبد قیس فرماتے ہیں کہ میں نے صحابہ کرام سے سنا، ایک سے دو سے تین سے نہیں بلکہ اس سے زیادہ سے سنا، ایک سے نہیں، دو سے نہیں، تین سے نہیں بلکہ اس سے زیادہ سے یہ سنا ہے کہ ایمان کی روشنی اور ایمان کا نور غور و فکر ہے۔ اب ہمارے لیے تو سند مل گئی نا کہ اتنے صحابہ اگر یہ فرمائیں کہ ایمان کی روشنی اور ایمان کا نور کیا ہے، تو بھئی اگر مراقبے میں کوئی بیٹھے گا غور و فکر کی نیت سے تو اس کے ایمان کو نور ملے گا، جلا ملے گی، اس کا سینہ منور ہوگا۔ تو حدیث پاک سے ثابت ہو رہا ہے کہ ایمان کی روشنی اور ایمان کا نور کس میں ہے؟ غور و فکر میں ہے۔ سبحان اللہ۔ اور انس رضی اللہ عنہ سے یہ نقل کیا گیا ہے، سنیے گا، انس رضی اللہ عنہ سے یہ نقل کیا گیا، ایک ساعت کا غور ان چیزوں میں 80 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اب بتائیں 80 سال کی عبادت لیلۃ القدر والی بات بن گئی نا؟ سبحان اللہ۔ ہیں بھئی انس رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں، ایک صحابی ہیں کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ ایک ساعت کا غور 80 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ ام درداء سے کسی نے پوچھا کہ ابو درداء کی افضل ترین عبادت کیا تھی؟ فرمانے لگیں کہ غور و فکر ان کی افضل عبادت تھی۔ اس کا مطلب یہ کہ جب وہ غور و فکر میں بیٹھتے ہوں گے تو کیسے بیٹھتے ہوں گے؟ اسی کو تو مراقبہ کہتے ہیں۔ چاہے کھلی آنکھ سے بیٹھیں چاہے بند آنکھ سے بیٹھیں، بیٹھتے تو ہوں گے نا، تو اسی کو تو مراقبہ کہتے ہیں۔ اب کوئی سوچے جی کہ اس زمانے میں مراقبہ نہیں ہوتا تھا، یہ کدھر سے آ گیا؟ تو بھئی یا تو پھر بندہ جاہل ہے یا پھر متجاہل ہے، ورنہ احادیث تو بتا رہی ہیں
ام دردہ گواہی دے رہی ہیں کہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بہترین عبادت تھی وہ غور و فکر تھی، وہ مراقبہ تھا۔ اور ابو ہریرہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل فرماتے ہیں کہ 1 ساعت کا غور فکر 60 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ تو ایک صحابی نے 60 سال کہا، ایک صحابی نے 80 سال سے بہتر کہا۔ سبحان اللہ، 1 ساعت کا غور و فکر ہے۔